اے عزیز، سرگزشت یہ ہے جو تو نے سنی، پس دولت خداداد کو ہرگز زوال نہیں ہوتا، مگر آدمی کی نیت درست چاہیے، بلکہ جتنی خرچ کرو اس میں اتنی ہی برکت ہوتی ہے۔ خدا کی قدرت میں تعجب کرنا کسی مذہب میں روا نہیں۔ دائی نے یہ بات کہہ کر کہا کہ اب اگر قصد وہاں کے جانے کا اور اس خبر لانے کا دل میں مقرر رکھتے ہو تو جلد روانہ ہو۔ میں نے کہا اس وقت میں جاتا ہوں اور خدا چاہے تو جلد پھر آتا ہوں۔ آخر رخصت ہو کر اور فضل الہی پر نظر رکھ کر اس سمت کو چلا۔ برس دن کے عرصے میں ہرج مرج کھینچتا ہوا شہر نیمروز میں جا پہنچا۔ جتنے وہاں کے آدمی ہزاری اور بازاری نظر پڑے سیاہ پوش تھے۔ جیسا احوال سنا تھا اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ کئی دنوں کے بعد چاند رات ہوئی۔ پہلی تاریخ سارے لوگ اس شہر کے چھوٹے بڑے، لڑکے بڑے، امراء، بادشاہ، عورت مرد ایک میدان میں جمع ہوئے۔ میں بھی اپنی حالت میں حیران سرگردان اس کثرت کے ساتھ اپنے مال ملک سے جدا فقیر کی صورت بنا ہوا کھڑا دیکھتا تھا کہ دیکھیے پردہ غیب سے کیا ظاہر ہوتا ہے۔ اتنے میں ایک جوان گاؤ سوار منہ میں کف بھرے جوش خروش کرتا ہوا جنگل میں سے باہر نکلا۔ یہ عاجز جو اتنی محنت کر کے اس کے احوال دریافت کرنے کی خاطر گیا تھا، دیکھتے ہی اس سے حواس باختہ ہو کر حیران کھڑا رہ گیا۔ وہ جوان مرد قدیم قاعدے پر جو کام کرتا تھا کر کر پھر گیا اور خلقت شہر کی طرف متوجہ ہوئی۔ جب مجھے ہوش آیا تب میں پچھتایا کہ یہ کیا تجھ سے حرکت ہوئی۔ اب مہینے بھر پھر راہ دیکھنی پڑی۔ لاچار سر کے ساتھ چلا آیا اور اس مہینے کو ماہ رمضان کی مانند ایک ایک دن گن کر کاٹا۔ بارے دوسری چاند رات آئی، مجھے گویا عید ہوئی۔ ہرے کو پھر بادشاہ خلقت سمیت وہیں جا کر اکٹھے ہوئے۔ تب میں نے دل میں مصمم ارادہ کیا کہ اب کی بار جو ہو سو ہو، اپنے تئیں سنبھال کر اس ماجرا عجیب کو معلوم کیا چاہیے۔ ناگہاں جوان بدستور زرد بیل پر زین باندھے سوار ہو کر آ پہنچا اور اتر کر دو زانوں بیٹھا۔ ایک ہاتھ میں ننگی سیف اور ایک ہاتھ میں بیل کی ناط پکڑی اور مرتبان غلام کو دیا۔ غلام ہر ایک کو دکھا کر لے گیا۔ آدمی دیکھ کر رونے لگے۔ جوان نے مرتبان پھوڑا اور غلام کو ایک تلوار ماری کہ سر جدا ہو گیا اور آپ سوار ہو کر مڑا۔ میں اس کے پیچھے جلد قدم اٹھا کر چلنے لگا۔ شہر کے آدمیوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا یہ کیا کرتا ہے، کیوں جان بوجھ کر مرتا ہے؟ اگر ایسا ہی تیرا دم ناک میں آیا ہے تو تیری طرح مرنے کی ہے، مر رہی ہو۔ ہر چند میں نے منت کی اور زور بھی کیا کہ کسی صورت سے ان کے ہاتھ سے چھوٹوں، چھٹکارا نہ ہوا۔ دو چار آدمی لپٹ گئے اور پکڑے ہوئے بستی کی طرف لے آئے۔ عجب طرح کا کلک پھر مہینے بھر گزرا۔ جب وہ بھی مہینہ تمام ہوا اور سلخ دن کا آیا، صبح کو اسی صورت سے سارے عالم کا وہاں ازدحام ہوا۔ میں الگ سب سے نماز کے وقت اٹھ کر آگے ہی جنگل میں جو عین اس جوان کی راہ پر تھا گھس کر چپ رہا کہ یہاں تو کوئی میرا مزاحم نہ ہوگا۔ وہ شخص اسی قاعدے سے آیا اور وہی حرکتیں کر کر سوار ہوا اور چلا۔ میں نے اس کا پیچھا کیا اور دوڑتا دھوپتا ساتھ ہو لیا۔ اس عزیز نے آنٹ سے معلوم کیا کہ کوئی چلا آتا ہے۔ ایک بار کی باغ موڑ کر ایک نعرہ مارا اور گھرکا، تلوار کھینچ کر میرے سر پر آ پہنچا۔ چاہتا تھا کہ حملہ کرے۔ میں نے نہایت ادب سے سلام کیا اور دونوں ہاتھ باندھ کر کھڑا رہ گیا۔ وہ قاعدہ دان تکلم ہوا کہ اے فقیر، تو ناحق مارا گیا ہوتا پر بچ گیا، تیری حیات کچھ باقی ہے، جا کہاں آتا ہے؟ اور جڑاؤ خنجر موتیوں کا اور آویزہ لگا ہوا کمر سے نکال کر میرے آگے پھینکا اور کہا اس وقت میرے پاس کچھ نقد موجود نہیں جو تجھے دوں، اس کو بادشاہ پاس لے جا، جو تو مانگے گا ملے گا۔ ایسی ہیت اور ایسا روب اس کا مجھ پر غالب ہوا کہ نہ بولنے کی قدرت نہ چلنے کی طاقت، منہ میں گھگی بند گئی، پاؤں بھاری ہو گئے۔ اتنا کہہ کر وہ غازی مرد نعرہ بھرتا ہوا چلا۔ میں نے دل میں کہا ہر شے باد آباد، اب رہ جانا تیرے حق میں برا ہے، پھر ایسا وقت نہ ملے گا۔ اپنی جان سے ہاتھ دھو کر میں بھی روانہ ہوا۔ پھر وہ پھرا اور بڑے غصے سے ڈانٹا اور مقرر ارادہ میرے قتل کا کیا۔ میں نے سر جھکا دیا اور سوگند دی کہ اے رستم وقت، ایسے ہی ایک سیف مار کے صاف دو ٹکڑے ہو جاؤں، ایک تسمہ باقی نہ رہے اور اس حیرانی اور تباہی سے چھوٹ جاؤں۔ میں نے اپنا خون معاف کیا۔ وہ بولا کہ اے شیطان کی صورت، کیوں اپنا خون ناحق میری گردن پر چڑھاتا ہے اور مجھے گنہگار بناتا ہے؟ جا اپنی راہ لے، کیا جان بھاری پڑی ہے؟ میں نے اس کا کہا نہ مانا اور قدم آگے دھرا۔ پھر اس نے دیدہ و دانستہ آناکانی دی اور میں پیچھے لگ گیا۔ جاتے جاتے 2 کوس وہ جھاڑ جنگل طے کیا۔ ایک 4 دیواری نظر آئی۔ وہ جوان دروازے پر گیا اور ایک نعرہ محیب مارا۔ وہ در آپ سے آپ کھل گیا۔
وہ اندر بیٹھا، میں باہر کا باہر کھڑا رہ گیا۔ الہی اب کیا کروں، حیران تھا۔ بارے ایک دم کے بعد غلام اور پیغام لائے کہ چل، تجھے روبرو بلایا ہے، شاید تیرے سر پر اجل کا فرشتہ آیا ہے۔ کیا تجھے کم بختی لگی تھی؟ میں نے کہا زہ نصیب، اور بے دھڑک اس کے ساتھ باغ کے اندر گیا۔ آخر ایک مکان میں لے گیا جہاں وہ بیٹھا تھا۔ میں نے اسے دیکھ کر فراشی سلام کیا۔ اس نے اشارت بیٹھنے کی۔ میں ادب سے دو زانوں بیٹھا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ وہ مرد اکیلا ایک مسند پر بیٹھا ہے اور ہتھیار زرگری کے آگے دھرے ہیں اور ایک جھاڑ زمرد کا تیار کر چکا ہے۔ جب اس کے اٹھنے کا وقت آیا، جتنے غلام اس شاہ نشین کے گرد پیش حاضر تھے حجروں میں چھپ گئے۔ میں بیمار وسواس کے کوٹھڑی میں جا گھسا۔ وہ جوان اٹھ کر سب مکانوں کی کنڈیاں چڑھا کر باغ کے کونے کی طرف چلا اور اپنی سواری کے بیل کو مارنے لگا۔ اس کے چلانے کی آواز میرے کان میں آئی، کلیجہ کانپنے لگا۔ لیکن اس ماجرے کے دریافت کرنے کی خاطر یہ سب آپ نے صحیح تھیں۔ ڈرتے ڈرتے دروازہ کھول کر ایک درخت کے تنے کی آڑ میں جا کھڑا ہوا اور دیکھنے لگا۔ جوان نے وہ سونٹا جس سے مارتا تھا ہاتھ میں ڈال دیا اور ایک مکان کا قفل کنجی سے کھولا اور اندر گیا۔ پھر وہیں باہر نکل کر نرگاؤں کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا اور منہ چوما اور دانہ گھاس کھلا کر ادھر کو چلا۔ میں دیکھتے ہی جلد دوڑ کر پھر کوٹھڑی میں جا چھپا۔ اس جوان نے زنجیریں سب دروازوں کی کھول دیں۔ سارے غلام باہر نکلے، زیر انداز اور آفتابہ لے کر حاضر ہوئے۔ وہ وضو کر کر نماز کی خاطر کھڑا ہوا۔ جب نماز ادا کر چکا، پکارا کہ وہ درویش کہاں ہے۔ اپنا نام سنتے ہی میں دوڑ کر روبرو جا کھڑا ہوا۔ فرمایا بیٹھ۔ میں تسلیم کر کر بیٹھا۔ خاصا آیا، اس نے تناول فرمایا، مجھے بھی عنایت کیا، میں نے بھی کھایا۔ جب دسترخوان بڑھایا اور ہاتھ دھوئے، غلاموں کو رخصت دی کہ جا کر سو رہو۔ جب کوئی اس مکان میں نہ رہا تب مجھ سے ہم کلام ہوا اور پوچھا کہ اے عزیز، تجھ پر کیا ایسی آفت آئی ہے جو تو اپنی موت کو ڈھونڈتا پھرتا ہے؟ میں نے اپنا احوال آغاز سے انجام تک جو کچھ گزرا تھا تفصیل وار بیان کیا اور کہا آپ کی توجہ سے امید ہے کہ اپنی مراد کو پہنچوں۔ اس نے یہ سنتے ہی ایک ٹھنڈی سانس بھری اور بے ہوش ہوا اور کہنے لگا، بارے خدایا، عشق کے درد سے تیرے سوا کون واقف ہے؟ جس کی نہ پھٹی ہو بوائی، کیا جانے پیر پر رائی۔ اس درد کی قدر درد مند ہو سو جانے۔ آفتوں کو عشق کی عاشق سے پوچھا چاہیے، کیا خبر فاسق کو ہے صادق سے پوچھا چاہیے۔ بعد ایک لمحے کے ہوش میں آ کر ایک آہ جگر سوز بھری کہ سارا مکان گونج گیا۔ تب مجھے یقین ہوا کہ یہ بھی اس عشق کی بلا میں گرفتار ہے اور اس مرض کا بیمار ہے۔ تب تو میں نے دل چلا کر کہا کہ میں اپنا احوال سب عرض کیا۔ آپ توجہ فرما کر اپنی سرگزشت سے بندے کو مطلع فرمائیں تو بمقدور اپنے پہلے تمہارے واسطے صحیح کروں اور دل کا مطلب کوشش کر کر ہاتھ میں لاؤں۔ القصہ، وہ عاشق صادق مجھ کو اپنا ہمراز اور ہمدرد جان کر اپنا ماجرا اس صورت سے بیان کرنے لگا کہ سن اے عزیز، میں بادشاہ زادہ جگر سوز اس اقلیم نیمروز کا ہوں۔ بادشاہ یعنی قبلہ گاہ نے میرے پیدا ہونے کے بعد نجومی اور رمال اور پنڈت جمع کیے اور فرمایا کہ احوال شہزادے کے طالعوں کا دیکھو اور جانچو اور جنم پتری درست کرو اور جو کچھ ہوتا ہے حقیقت پل پل، گھڑی گھڑی اور پہر پہر اور دن دن، مہینے مہینے اور برس برس کی مفصل حضور میں عرض کرو۔ بموجب حکم کے بادشاہ کے سب نے متفق ہو اپنے اپنے علم کی روح سے ٹھہرا اور ساتھ کر التماس کیا کہ خدا کے فضل سے ایسی نیک ساتھ اور سب لگن میں شہزادے کا جنم ہوا ہے کہ چاہے سکندر کسی بادشاہت کرے اور ناشیرہ سا عادل ہو اور جتنے علم اور ہنر ہیں ان میں کامل ہو اور جس کام کی طرف دل اس کا مائل ہو وہ بخوبی حاصل ہو، سخاوت و شجاعت میں ایسا نام پیدا کرے کہ حاتم اور رستم کو لوگ بھول جائیں۔ لیکن 14 برس تلک سورج اور چاند کے دیکھنے سے ایک بڑا خطرہ نظر آتا ہے، بلکہ یہ وشواس ہے کہ ایک جنونی اور سودائی ہو کر بہت آدمیوں کا خون کرے اور بستی سے گھبراوے، جنگل میں نکل جاوے اور چرند پرند کے ساتھ دل بہلاوے۔ اس کا تقید رہے کہ رات دن آفتاب ماتاب کو نہ دیکھے بلکہ آسمان کی طرف بھی نگاہ نہ کرنے پاوے۔ جو اتنی مدت خیر و عافیت سے کٹے تو پھر ساری عمر سکھ اور چین سے سلطنت کرے۔ یہ سن کر بادشاہ نے اسی لیے اس باغ کی بنا ڈالی اور مکان متعدد ہر ایک نقشے کے بنوائے۔ میرے تئیں تہ خانے میں پلنے کا حکم کیا اور اوپر ایک برج نم دیکا تیار کروایا اور تو دھوپ اور چاندنی اس میں سے نہ چھنے۔ میں دائی دودھ پلائی اور رنگا اور کئی خواصوں کے ساتھ اس محافظت سے اس مکان عالی شان میں پرورش پانے لگا اور ایک استاد دانہ کارآموز واسطے میری تربیت کی متعین کیا تو تعلیم ہر علم اور ہنر کی اور مشق ہفتے اقلیم لکھنے کی کرے اور جہاں پناہ ہمیشہ میری خبر گیرا رہتے۔ دم بدن کی کیفیت روزمرہ حضور میں عرض ہوتی۔
میں اس مکان ہی کو عالم دنیا جان کر کھلونوں اور رنگ برنگ پھولوں سے کھیلا کرتا اور تمام جہان کی نعمتیں کھانے کے واسطے موجود رہتی، جو چاہتا سو کھاتا۔ 10 برس کی عمر تک جتنی صنعتیں اور قابلیتیں تھیں تحصیل کی۔ ایک روز اس گنبد کے نیچے روشن دان سے ایک پھول اچنبے کا نظر پڑا کہ دیکھتے دیکھتے بڑا ہوتا جاتا تھا۔ میں نے چاہا کہ ہاتھ سے پکڑ لوں، جوں جوں میں ہاتھ لمبا کرتا تھا وہ اونچا ہوتا جاتا تھا۔ میں حیران ہو کر اسے تک رہا تھا، وہیں ایک آواز کہہ کی میرے کان میں آئی۔ میں نے اسے دیکھنے کو گردن اٹھائی، دیکھا تو عمدہ چیر کر ایک مکھڑا چاند کا سا نکل رہا ہے۔ دیکھتے ہی اس کے میرے عقل و ہوش بجا نہ رہے، پھر اپنے تئیں سنبھال کر دیکھا تو ایک مرثا کا تخت پری زادوں کے کندھوں پر مولک کھڑا ہے اور ایک تخت نشین تاج جواہر کا سر پر اور خلت جلا بور بدن میں پہنے ہاتھ میں یاقوت کا پیالہ لیے اور شراب پیے ہوئے بیٹھی ہے۔ وہ تخت بلندی سے آہستہ آہستہ نیچے اتر کر اس برج میں آیا۔ تب پری نے مجھے بلایا اور اپنے نزدیک بٹھایا، باتیں پیار کی کرنے لگی اور منہ سے منہ لگا کر ایک جام شراب گل گلاب کا میرے تئیں پلایا اور کہا، آدمی ذات بے وفا ہوتا ہے لیکن دل ہمارا تجھے چاہتا ہے۔ ایک دم میں ایسی انداز و ناز کی باتیں کی کہ دل محو ہو گیا اور ایسی خوشی حاصل ہوئی کہ زندگانی کا مزہ پایا اور یہ سمجھا کہ آج تو دنیا میں آیا۔ حاصل یہ ہے کہ میں تو کیا ہوں، کسوں نے یہ عالم نہ دیکھا ہوگا نہ سنا ہوگا۔ اس مزے میں خاطر جمع سے ہم دونوں بیٹھے تھے کہ کریال میں گلالہ لگا۔ اب اس حادثہ ناگہانی کا ماجرا سن کہ وہیں 4 پریزاد نے آسان پر سے اتر کر کچھ اس معشوق کے کان میں کہا۔ سنتے ہی اس کا چہرہ تغیر ہو گیا اور مجھ سے بولی کہ اے پیارے، دل تو یہ چاہتا تھا کہ کوئی دم تیرے ساتھ بیٹھ کر دل بہلاؤں اور اسی طرح ہمیشہ آؤں یا تجھے اپنے ساتھ لے جاؤں، پر یہ آسمان 2 شخص کو ایک جگہ آرام سے اور خوشی سے رہنے نہیں دیتا۔ لے جانا تیرا خدا نگہبان ہے۔ یہ سن کر میرے حواس جاتے رہے اور طوطے ہاتھ کے اڑ گئے۔ میں نے کہا کہ اجی اب پھر کب ملاقات ہوگی؟ یہ کیا تم نے غضب کی بات سنائی؟ اگر جلد آؤ گی تو مجھے جیتا پاؤ گی، نہیں تو پچھتاؤ گی، یا اپنا ٹھکانہ اور نام و نشان بتاؤ کہ میں ہی اس پتے پر ڈھونڈتے ڈھونڈتے اپنے تئیں تمہارے پاس پہنچاؤں۔ یہ سن کر بولی، دور پار شیطان کے کان بہرے، تمہاری 120 سال کی عمر ہووے، اگر زندگی ہے تو پھر ملاقات ہو رہے گی۔ میں جنوں کے بادشاہ کی بیٹی ہوں اور کوکاف میں رہتی ہوں۔ یہ کہہ کر تخت اٹھایا اور جس طرح اترا تھا وہیں بلند ہونے لگا۔ جب تلک سامنے تھا میری اور اس کی 4 آنکھیں ہو رہی تھیں، جب نظروں سے غائب ہوا یہ حالت ہو گئی جیسے پری کا سایہ ہوتا ہے۔ عجب طرح کی اداسی دل پر چھا گئی، عقل و ہوش رخصت ہوا، دنیا آنکھوں تلے اندھیری ہو گئی۔ حیران پریشان زار زار رونا اور سر پر خاک اڑانا، کپڑے پھاڑنا، نہ کھانے کی سدھ نہ بھلے برے کی بدھ۔ اس عشق کی بدولت کیا کیا خرابیاں ہیں، دل میں اداسیاں ہیں اور اضطرابیاں ہیں۔ اس خرابی سے دائی اور معلم خبردار ہوئے، ڈرتے ڈرتے بادشاہ کے روبرو گئے اور عرض کی کہ بادشاہ زادہ عالمیہ کا یہ حال ہے، معلوم نہیں خود بخود یہ کیا غضب ٹوٹا جو ان کا آرام اور کھانا پینا سب چھوٹا۔ تب بادشاہ، وزیر، امراء، صاحب تدبیر اور حکیم، حاذق، منجم، صادق، ملا، سیانے، خوب، درویش، سالک اور مجذوب اپنے ساتھ لے کر اس باغ میں رونق افزا ہوئے۔ میری بے قراری اور نالہ ازاری دیکھ کر ان کی بھی حالت اضطراب کی ہو گئی۔ آپ دیدہ ہو کر بے اختیار گلے سے لگا لیا اور اس کی تدبیر کی خاطر حکم کیا۔ حکیموں نے قوت دل اور خلل دماغ کے واسطے نسخے لکھے اور ملاؤں نے نقش و تعویذ پلانے اور پاس رکھنے کو دیے۔ دعائیں پڑھ پڑھ کر پھونکنے لگے اور نجومی بولے کہ ستاروں کی گردش کے سبب یہ صورت پیش آئی ہے، اس کا صدقہ دیجیے۔ غرض ہر کوئی اپنے اپنے علم کی باتیں کہتا تھا، پر مجھ پر جو گزرتی تھی میرا دل ہی سہتا تھا۔ کسوں کی صحیح اور تدبیر میری تقدیر بد کے کام نہ آئی۔ دن بدن دیوانگی کا زور ہوا اور میرا بدن بے آب و دانے کمزور ہو چلا، رات دن چلانا اور سر پٹکنا ہی باقی رہا۔ اس حالت میں 3 سال گزرے۔ 4تھے برس ایک سوداگر سیر و سفر کرتا ہوا آیا اور ہر ایک ملک کے تحفے تحائف عجیب و غریب جہاں پناہ کے حضور میں لایا۔ ملازمت حاصل کی۔ بادشاہ نے بہت توجہ فرمائی اور احوال پرسی اس کی کر کے پوچھا کہ تم نے بہت ملک دیکھے، کہیں کوئی حکیم کامل بھی نظر پڑا؟ یہ کسوں سے مذکور اس کا سنا۔ اس نے التماس کیا کہ قبلہ عالم، غلام نے بہت سیر کی لیکن ہندوستان میں دریا کے بیچ ایک پہاڑی ہے، وہاں ایک گوسائیں جٹادھاری نے بڑا منڈپ مہادیو کا اور سنگت اور باغ بڑی بہار کا بنایا ہے، اس میں رہتا ہے اور اس کا یہ قاعدہ ہے کہ برسویں دن شیورات کے روز اپنے استھان سے نکل کر دریا میں پیرتا ہے اور خوشی کرتا ہے۔
اشنان کے بعد جب اپنے آسن پر جانے لگتا ہے تب بیمار اور درد مند دیس اور ملک کے جو دور دور سے آتے ہیں دروازے پر جمع ہوتے ہیں۔ ان کی بڑی بھیڑ ہوتی ہے۔ وہ مہنت جسے اس زمانے کا افلاطون کہا چاہیے، قارورہ اور نبض دیکھتا ہوا اور ہر ایک کو نسخہ لکھ کر دیتا ہوا چلا جاتا ہے۔ خدا نے ایسا دست شفا اس کو دیا ہے کہ دوا پیتے ہی اثر ہوتا ہے اور وہ مرض بالکل جاتا رہتا ہے۔ یہ ماجرا میں نے بچشم خود دیکھا اور خدا کی قدرت کو یاد کیا کہ ایسے ایسے بندے پیدا کیے ہیں۔ اگر حکم ہو تو شہزادہ عالم القدس پاس لے جائیں، اس کو ایک نظر دکھانا۔ امید کبھی ہے کہ جلد شفائے کامل ہو، اور ظاہر میں بھی یہ تدبیر اچھی ہے کہ ہر ایک ملک کی ہوا کھانے سے اور جا بجا کے آب دانے سے مزاج میں فرحت آتی ہے۔ بادشاہ کو بھی اس کی صلاح پسند آئی اور خوش ہو کر فرمایا، بہت بہتر، شاید اس کا ہاتھ راس آوے اور میرے فرزند کے دل سے وحشت جاوے۔ ایک امیر معتبر جہاندیدہ کا آزمودہ کوس تاجر کو میرے رکاب میں تعینات کیا اور اسباب ضروری ساتھ کر دیا۔ نواڑے، وجرے، مور پنکھی، پھلوار، کھیلنے، الاغ، پٹلیوں پر ماں سرانجام سوار ہو کر رخصت کیا۔ منزل چلتے چلتے اس ٹھکانے پر جا پہنچے۔ نئی ہوا اور نیا دنا پانی کھانے پینے سے کچھ مزاج ٹھہرا، لیکن خاموشی کا وہی عالم تھا اور رونے سے کام دم بدم۔ یاد اس پری کی دل سے بھولتی نہ تھی، اگر کبھی بولتا تو یہ بیت پڑھتا، نہ جانو کس پری روح کی نظر ہوئی، ابھی تو تھا بھلا چنگا میرا دل۔ بارے جب 2-3 مہینے گزرے، اس پہاڑ پر قریب 4000 مریض کے جمع ہوئے، لیکن سب یہی کہتے تھے کہ اب خدا چاہے تو گسائیں اپنے مٹھ سے نکلیں گے اور سب کو ان کے فرمانے سے شفائے کلی ہوگی۔ القصہ جس دن وہ دن آیا، صبح کو جوگی مانند آفتاب کے نکل آیا اور دریا میں نہایا اور 13 پار جا کر پھر آیا اور ببود بھسم تمام بدن میں لگایا۔ وہ گورا بدن مانند انگارے کے راکھ میں چھپایا اور ماتھے پر ملا گیر کر ٹکا دیا، لنگوٹ باندھ کر انگوچھا کاندھے پر ڈالا، بالوں کا جوڑا باندھا، مونچھوں پر تاؤ دے کر چڑھواں جوتا اڑایا۔ اس کے چہرے سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ ساری دنیا اس کے نزدیک کچھ قدر نہیں رکھتی۔ ایک قلم دان جڑاؤ بغل میں لے کر ایک ایک کی طرف دیکھتا اور نسخہ دیتا ہوا میرے نزدیک آ پہنچا۔ جب میری اور اس کی 4 نظریں ہوئیں، کھڑا رہ کر غور میں گیا اور مجھ سے کہنے لگا، ہمارے ساتھ آؤ۔ میں ہمراہ ہو گیا۔ جب سب کی نوبت ہو چکی، میرے اپنے باغ کے اندر لے گیا اور ایک مکتا خوش نقشے خلوت خانے میں مجھے فرمایا کہ یہاں تم رہا کرو، اور آپ اپنے استھان میں گیا۔ جب ایک چلہ گزرا تو میرے پاس آیا اور آگے کی نسبت مجھے خوش پایا، تب مسکرا کر فرمایا کہ اس باغیچے میں سیر کیا کرو، جس میوے پر جی چاہے کھایا کرو، اور ایک کلفی چینی کی معجون بھری ہوئی دی کہ اس میں سے 6 ماشے ہمیشہ بلا ناغہ نہار نوش جہاں فرمایا کرو۔ یہ کہہ کر وہ تو چلا گیا اور میں نے اس کے کہنے پر عمل کیا۔ ہر روز قوت بدن میں اور فرحت دل کو معلوم ہونے لگی، لیکن حضرت عشق کو کچھ اثر نہ کیا۔ اس پری کی صورت نظروں کے آگے پھرتی تھی۔ ایک روز طاق میں ایک جلد کتاب کی نظر آئی، اتار کر دیکھا تو وہ سارے علم دین و دنیا کے اس میں جمع کیے تھے، گویا دریا کو کوزے میں بھر دیا تھا۔ ہر گھڑی اس کا مطالعہ کیا کرتا، علم و حکمت اور تسخیر میں نہایت قوت مہم پہنچائی۔ اس عرصے میں برس دن گزر گیا، پھر وہی خوشی کا دن آیا۔ جوگی اپنے آسین پر سے اٹھ کر باہر نکلا، میں نے سلام کیا، ان نے قلمدان مجھے دے کر کہا، ساتھ چلو۔ میں بھی ساتھ ہو لیا۔ جب دروازے سے باہر نکلا، ایک عالم دنیا دعا دینے لگا۔ وہ امیر اور سادہ گر مجھے ساتھ دیکھ کر گسائیں کے قدموں پر گرے اور ادائے شکر کرنے لگے کہ آپ کی توجہ سے بارے اتنا تو ہوا۔ وہ اپنی عادت پر دریا کے گھاٹ تک گیا اور اشنان پوجا، جس طرح ہر سال کرتا تھا کی، پھر ہر بار بیماروں کو دیکھتا بھالتا چلا آتا تھا۔ اتفاقاً سودائیوں کے غول میں ایک جوان خوبصورت شکیل کے ذوف سے کھڑے ہونے کی طاقت اس میں نہ تھی نظر پڑا۔ مجھ کو کہا کہ اس کو ساتھ لے آئیے۔ سب کی دار و درمن کر کے جب خلوت خانے میں گیا، تھوڑی سی کھوپڑی اس جوان کی تراش کر چاہا کہ کن کھجورا جو مغز پر بیٹھا تھا زنبور سے اٹھا لے۔ میرے خیال میں گزرا اور بول اٹھا کہ اگر دست بنا آگ میں گرم کر کر اس کی پیٹھ پر رکھے تو خوب ہے، آپ سے آپ نکل آئے گا اور جو یوں کھینچے گا تو مغز کے گودے کو نہ چھوڑے گا، پھر خوف زندگی کو ہے۔ یہ سن کر میری طرف دیکھا اور چپکا اٹھ باغ کے کونے میں ایک درخت کو لے میں پکڑ جٹا کی لٹ گلے میں پھانسی لگا کر رہ گیا۔ میں پاس جا کر جو دیکھا تو واہ واہ، یہ تو مر گیا۔ یہ اچنبھا دیکھ کر نہایت افسوس ہوا۔ لاچار جی میں آیا اسے گاڑ دوں، جو درخت سے جدا کرنے لگا، 2 کنجیاں اس کی لٹوں میں سے گر پڑی۔
میں نے ان کو اٹھا لیا اور اس گنج خوبی کو زمین میں دفن کیا۔ وہ دونوں کنجیاں لے کر سر گھٹنوں میں لگانے لگا۔ اتفاقاً 2 حجرے کے تالے ان تالوں سے کھل گئے۔ دیکھا تو زمین سے چھت تلک جواہر بھرا ہوا ہے اور ایک پیٹی میں مخمل سے مڑی سونے کی پتر لگی قفل دی ہوئی ایک طرف دھری ہے۔ اس کو جو کھولا تو ایک کتاب دیکھی کہ اس میں اعظم اور حضرات جن و پری کی اور روحوں کی ملاقات اور تذکیر آفتاب کی ترکیب لکھی ہے۔ ایسی دولت کے ہاتھ لگنے سے نہایت خوشی حاصل ہوئی اور ان پر عمل کرنا شروع کیا۔ دروازہ باغ کا کھول دیا۔ اپنے اس امیر کو ساتھ والوں کو کہا کہ کشتیاں منگوا کر یہ سب جواہر و نقد و جنس اور کتابیں بار کر لو، اور ایک نواڑے پر آپ سوار ہو کر وہاں سے بحر کو روانہ کیا۔ آتے آتے جب نزدیک اپنے ملک کے پہنچا، جہاں پناہ کو خبر ہوئی، سوار ہو کر استقبال کیا اور اشتیاق سے بے قرار ہو کر کلیجے سے لگا لیا۔ میں نے قدم بوسی کر کر کہا کہ اس خاکسار کو قدیم باغ میں رہنے کا حکم ہو۔ بولے کہ اے برخوردار، وہ مکان میرے نزدیک منحوس ٹھہرا، لہٰذا اس کی مرمت اور تیاری موقوف کی۔ اب وہ مکان لائق انسان کے رہنے کے نہیں رہا، اور جس محل میں جی چاہے اترو۔ بہتر یوں ہے کہ قلعے میں کوئی جگہ پسند کر کے میری آنکھوں کے روبرو رہو اور پائیں باغ جیسا چاہو تیار کروا کر سیر تماشا دیکھا کرو۔ میں نے بہت ضد اور ہٹ کر اس باغ کو نئے سرے سے تعمیر کروایا اور بہشت کی مانند آراستہ کر داخل ہوا۔ پھر فراغت سے جنوں کی تذکیر کی خاطر چلے بیٹھا اور ترک حیوانات کر حضرات پڑھنے لگا۔ جب 40 دن پورے ہوئے تب آدھی رات کو ایک ایسی آندھی آئی کہ بڑی بڑی عمارتیں گر پڑیں اور درخت جڑ پیڑ سے اکھڑ کر کہیں سے کہیں جا پڑے اور پری زادوں کا لشکر نمود ہوا۔ ایک تخت ہوا سے اترا، اس پر ایک شخص شاندار موتیوں کا تاج اور خلعت پہنے ہوئے بیٹھا تھا۔ میں نے دیکھتے ہی بہت مؤدب ہو کر سلام کیا۔ اس نے میرا سلام لیا اور کہا، اے عزیز، یہ کیا تو نے ناحق دند مچایا؟ ہم سے تجھے کیا مدعا ہے؟ میں نے التماس کیا کہ یہ عاجز بہت مدت سے تمہاری بیٹی پر عاشق ہے اور اس لیے کہاں سے کہاں خراب و خستہ ہوا اور جیتے جی مرا۔ اب زندگی سے باتنگ آیا ہوں اور اپنی جان پر کھیلا ہوں جو یہ کام کیا ہے۔ اب آپ کی ذات سے امیدوار ہوں کہ مجھ حیران سرگردان کو اپنی توجہ سے سرفراز کرو اور اس کے دیدار سے زندگی اور آرام بخشو تو بڑا ثواب ہوگا۔ یہ میری آرزو سن کر بولا کہ آدمی خاکی اور ہم آتشی، ان دونوں میں موافقت آنی مشکل ہے۔ میں نے قسم کھائی کہ میں ان کے دیکھنے کا مشتاق ہوں اور کچھ مطلب نہیں۔ پھر اس تخت نشین نے جواب دیا کہ انسان اپنے قول پر نہیں رہتا، غرض کے وقت سب کچھ کہتا ہے لیکن یاد نہیں رکھتا۔ یہ بات میں تیرے بھلے کے لیے کہہ سناتا ہوں کہ اگر تو نے کبھی قصد کچھ اور کیا تو وہ بھی اور تو بھی دونوں خراب خستہ ہوں گے، بلکہ خوف جان کا ہے۔ میں نے پھر دوبارہ سوگند یاد کی کہ جس میں طرفین کی برائی ہوئے ویسا کام ہرگز نہ کروں گا، مگر ایک نظر دیکھتا رہوں گا۔ یہ باتیں ہوتیاں تھیں کہ انچت وہ پری کے جس کا مذکور تھا نہایت حصے سے بناؤ کیے ہوئے آ پہنچی اور بادشاہ کا تخت وہاں سے چلا گیا۔ تب میں نے بے اختیار اس پری کو جان کی طرح بغل میں لے لیا اور یہ شعر پڑھا، کمال ابرو میرے گھر کیوں نہ آوے کہ جس کے واسطے کھینچے میں چلے۔ اس خوشی کے عالم میں باہم اس باغ میں رہنے لگے، مارے ڈر کے کچھ اور خیال نہ کرتا، فقط دیکھا کرتا۔ وہ پری میرے قول قرار کے نبھانے پر دل میں حیران رہتی اور بعض وقت کہتی کہ اے پیارے، تم بھی اپنی بات کے بڑے سچے ہو، لیکن ایک نصیحت میں دوستی کی راہ سے کرتی ہوں، اپنی کتاب سے خبردار رہیو کہ جن کسی نہ کسی دن تمہیں غافل پا کر چرا لے جائیں گے۔ میں نے کہا، اسے میں اپنی جان کے برابر رکھتا ہوں۔ اتفاقاً ایک روز رات کو شیطان نے ورگلایا، یہ دل میں آئے کہ جو کچھ ہو سو ہو، کہاں تلک اپنے تئیں تھاموں۔ وہی ایک آواز آئی کہ یہ کتاب مجھ کو دے کہ اس میں اعظم ہے، بے ادبی نہ کر۔ اس مستی کے عالم میں کچھ ہوش نہ رہا، کتاب بغل سے نکال کر بغیر جانے پہچانے حوالے کر دی اور اپنے کام میں لگا۔ وہ نازنین میری نادانی کی حرکت دیکھ کر بولی کہ اے ظالم، آخر چوکا اور نصیحت بھولا۔ یہ کہہ کر بے ہوش ہو گئی اور میں نے اس کے سرہانے ایک دیو دیکھا کہ کتاب لیے کھڑا ہے، چاہا کہ پکڑ کر پھونک ماروں اور کتاب چھین لوں۔ اتنے میں سے اس کے ہاتھ سے لے کر دوسرا بھاگا۔ میں نے جو افسوں یاد کیے تھے پڑھنے شروع کیے۔ وہ جن جو کھڑا تھا بیل بن گیا، لیکن افسوس کہ پری ذرا بھی ہوش میں نہ آئی اور وہی حالت بے خودی کی رہی۔ تب میرا دل گھبرایا، سارا عیش تلخ ہو گیا۔ اس روز سے آدمیوں سے نفرت ہوئی، اس باغ کے گوشے میں پڑا رہتا ہوں اور دل کے بہلانے کی خاطر یہ مرتبان زمرد کا جھاڑ دار بنایا کرتا ہوں اور ہر مہینے اس میدان میں اس بیل پر سوار ہو کر جایا کرتا ہوں۔ مرتبان کو توڑ کر غلام کو مار ڈالتا ہوں، اس امید پر کہ سب میری یہ حالت دیکھ کر افسوس کھائیں۔ شاید کوئی ایسا خدا کا بندہ مہربان ہو کر میرے حق میں دعا کرے تو میں بھی اپنے مطلب کو پہنچوں۔ اے رفیق، میرے جنون اور سودا کی یہ حقیقت ہے۔
کہ جو میں نے تجھے کہہ سنائی۔ میں سن کر آبدیدہ ہوا اور بولا کہ اے شہزادے، تو نے واقعی عشق کی بڑی محنت اٹھائی، لیکن قسم خدا کی کھاتا ہوں کہ میں اپنے مطلب سے درگزرا۔ اب تیری خاطر جنگل پہاڑ میں پھروں گا اور جو مجھ سے ہو سکے گا سو کروں گا۔ یہ وعدہ کر کر میں اس جوان سے رخصت ہوا اور 5 برس تک سودائی ساویرانے میں پاک چانتا پھرا، سراغ نہ ملا۔ آخر اکتا کر ایک پہاڑ پر چڑھ گیا اور چاہا کہ اپنے تئیں گرادوں کی ہڈی پسلی کچھ ثابت نہ رہے۔ وہیں سوار برقع پوش آ پہنچا اور بولا کہ اپنی ذات مت کھو، تھوڑے دنوں کے بعد تو اپنے مقصد میں کامیاب ہوگا۔ یا سائیں اللہ، تمہارے دیدار تو میسر ہوئے، اب خدا کے فضل سے امیدوار ہوں کہ خوشی اور کرمی حاصل ہو اور سب نامراد اپنی مراد کو پہنچے۔